یہ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور یہ کس کی طرف رجوع کرنا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ایک عام آدمی کی توبہ ہے جس کا معنی ہے کہ گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ طیب ہونا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی گناہوں سے رجوع کرنا نیکی کی طرف، اور دوسرا یہ ہے ادنا نیکی سے اعلیٰ نیکی کی طرف رجوع کرنا، ادنا نیکی سے اعلیٰ نیکی کی طرف رجوع کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی طرف مڑنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنا۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے مختلف درجات ہیں، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ گناہوں کی دلدل میں ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو ہر ایک انسان کے اوپر لازم اور فرض ہے، کہیں وہ گناہ ہو جائے تو گناہ سے اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے۔ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان بنایا کہ اس کے لیے توبہ کے لیے ایک چیز ہے، التوبہ، الندم التوبہ، ندامت یہ توبہ ہے۔ جب انسان کسی گناہ پر ندامت اختیار کر لیتا ہے نا، تو گویا کہ اس نے توبہ کی طرف آ کے اس نے توبہ کر لی۔ اور جس انسان کو گناہوں کے اوپر ندامت تک بھی نہیں ہوتی نا، بہت غفلت میں، بہت اندھیرے کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ عموماً ہمارے اوپر بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے گناہ ہیں کہ اس کے اندر ندامت کی سوچ ہی نہیں آتی، یار اس میں ہم غلطی کر رہے ہیں، یا ندامت ہونی چاہیے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم غلطی کر رہے ہیں، مجھے ندامت ہے، اس بات پشیمانی ہے۔ تو بہت سارے گناہ کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ بہت خطرناک کیفیت ہوتی ہے کہ جب مریض نہ اپنے مرض کو سمجھے، نہ مریض اپنے مرض کو مرض ہی نہ کہے، تو دیکھیں وہ کبھی علاج کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اگر ایک آدمی مریض ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مریض ہی نہیں ہوں، تو اپنے مرض کو سمجھے ہی نہ، مرض کہے ہی نہ، تو وہ علاج ہی نہیں کرائے گا، کبھی بھی نہیں کرائے گا۔ تو وہ سب کہے کہ آپ تو مریض ہو، کہتا نہیں، ہوئی نہیں تو جائے گا نہیں، علاج کی طرف نہیں جائے گا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بہت سارے مرض کو مرض کہتے ہی نہیں ہیں، علاج کہاں کرائیں گے؟ اور یہ اپنی ایسے جو ہے نا غفلتوں میں ہوتا ہے انسان۔ مثال کے طور پہ ہم سے کچھ کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ، ان کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے بعد بھی ان کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کی تعویل کریں۔ تو جو شخص اپنے گناہوں کی تعویل کرتا ہے یا گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ کب کہے گا کہ جو میں سے توبہ کروں؟ آپ کہیں گے یار غلطی ہے، گناہ ہے، تو کہ گناہ ہے نہیں بھائی۔ تو اس لیے سب سے خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے نا، تو ایک تو فرشتے کو حکم نہیں ہے کہ تم جلدی لکھو۔ یہ جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں نا،
دائیں کندھے کے اوپر فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ فرشتہ جو ہے نا کرامن کاتبین ہے، اور یہ بیٹا یہ نیکی لکھنے کا حکم ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی نیکی کی جاتی ہے تو حکم ہوتا فوراً لکھ لو، اور جب یہ بائیں کندھے پہ گناہ لکھنے والا ہوتا ہے کہ انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو یہ اس کو حکم نہیں ملتا کہ جلدی لکھو، کہتا ابھی صبر کرو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو نہ لکھنے کی نوبت ہی نہ. لیکن جب یہ اس گناہ کے اوپر اگلا گناہ کرتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہاں اب لکھ لو، تو پھر یہ اس کو لکھ لیا جاتا ہے. تو اللہ کیا فضل اور اللہ کا کرم دیکھیں کہ نیکیاں فوراً نوٹ کر لی جاتی ہے اور خوشی ہوتی ہے، اور برائیاں لکھنے میں بھی تاخیر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب یہ ایک دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے. لیکن توبہ کر لی نا تو یہ سب کے نقطے صاحب سیاہی دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے پھر گناہ کرتا ہے تو اور نقطے لگتے ہیں، نقطے لگتے 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 انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اسی کو قرآن مجید کے اندر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دل جو ہے زنگ آلود ہو چکے. بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کیا اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے. اب یہ زنگ لگا نا تو زنگ تو آپ کو پتہ ہے چیزوں کو زنگ لگتا ہے کیسا ہوتا ہے، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو یہ جب زنگ لگ گیا نا تو یہ اس چیز کو بھی کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر جلدی اس کو نہ ہٹائیں تو وہ اس کو اتنا کھوکھلا کر دیتا ہے کہ وہ پھر جو ہے استعمال کے قابل بھی نہیں رہتی، وہ رن کرنے سے رغمال سے پھر دور نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں، جب انسان اپنے گناہ کرتا ہے اور نقطے لگتے رہتے سے آنا زنگ آلود ہو گیا. لیکن قربان جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زنگ انسان کے دل کو لگا ہے نا، یہ اگر ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لینا، سچے دل سے، تو یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کر دیتا ہے، سب کا سب صاف کر دیتا ہے. یہ جتنے بھی گناہ کر 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 دل زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں نا، تو اللہ پاک سچی توبہ سے یہ سارے زنگ کو صاف کر کر دھو دیتے. اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توبہ کا یہ دروازہ کھولا ہے. اس دنیا کے اندر جب تک انسان کی جان میں جان ہے اور جب تک اس کی جو ہے نا روح پرواز کرنے کی نزع کی کیفیت نہیں ہے، نزع کی کیفیت جیسے جان نکلتی ہے نا، اس کیفیت سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ اس کے توبہ اس نے کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. اب ہمیں نا بہت ساری چیزوں کے اوپر احساس نہیں ہوتا. بھائی غلطی کو غلطی سمجھنا یہ کامیابی ہے، اور ہمیں چاہیے ہے نا، ہمیں چاہیے کہ یار غلط کو غلط کہیں، برے کو برا کہیں. اتنی غفلتوں میں نہ آئے نا کہ بالکل برے کو برا بھی نہ کہیں. مثلا ایک آدمی ہے وہ فسق و فجور اختیار کیا ہوا ہے، گناہ کر رہا ہے. گناہ ہمارے آنکھ کا غلط استعمال گناہ ہے نا، بد نظری کرنا گناہ ہے، اور اسی طریقے سے کان کا غلط سننا، گانے سننا گناہ ہے، غیبتیں سننا گناہ ہے. اس زبان کی ہلاکت ہے جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، غلط گواہی دینا، کوئی بات اس سے غلط جو خلاف حقیقت صادر ہوتی ہے نا، زبان سے نکلتی ہے نا، یہ گناہ ہے. سارے جانتے ہیں گناہ. ایک آدمی کسی سے کوئی بات کر رہا ہے، وہ بیچ میں غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ نہیں جانتا کہ یار یہ غلط بات ہے. لیکن جب اس کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے پھر وہ غلطی کو، اس کے اوپر غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور پھر کوئی سمجھایا ہے وہ کہتے یار چھوڑ، یہ بڑا آیا، یہ بڑا آیا، اس کو بڑا جو ہے نا، بڑا جو ہے نا یہ آیا، بڑا نیک بن رہا ہے. تو بھائی یہ لفظ جتنا خطرناک ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان اپنے جو ہے نا جب قوم کو دعوت دی
تو وہ کہہ رہا تھا یار یہ بڑا نیک باز آیا، بڑا پاک باز آیا، ٹھیک ہے، وہ بڑا جو ہے نا پاک باز آیا، اس کے ساتھ یوں معاملہ کرو، اس کو رد کیا، انکار کرتے رہو، وہ کافر لوگ کہا کرتے تھے۔ تو ہمارے درمیان یہ بات نہیں ہوتی کہ جس وقت انسان نیکی یا شریعت دین کی بات لائے تو کہتے یار یہ کاروبار ہے، یہ تو معاملات ہے، یہ تو فلانے ہیں، یہ تو دنیا داری ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، دنیا داری کچھ بھی نہیں ہے، سارا دینداری ہے۔ یہ دنیا داری اور دینداری کا نام بیچ میں کہاں سے لے کے آئے؟ جو کاروبار کرے گا وہ دنیا دار ہے کیا؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جو تاجر ہے، جو ملازم ہے، جو حکومت کے اندر ہے، جو کسی عہدے پر ہے، تو کس نے کہا کہ وہ دنیا دار ہو گیا؟ تو وہ دنیا دار کہہ کے اپنے دامن کو جھاڑ کے اسے چھوڑ دے گا کہ میں بھی دنیا دار ہوں اور میں جو نا کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ غلط فہمی ہے انسان کو۔ بھائی جب مسلمان ہے نا، کلمہ پڑھا ہے نا، تو کیا اس کے تجارت کے اصول سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا؟ آپ تجارتیں کی ہیں، آپ نے اصول بتائے، ضابطے بتائے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ فویل للمطففین، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ پہلے قومیں کرتی تھی، ناپ تول کے اندر کمی کرتی، ہلاک ہوگی، برباد ہوگی۔ تو اب یہ بات، ہم تو دنیا دار ہیں، ہم تو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو بس مولوی صاحب پتہ کیا، ہمارا تو یہی ہے نا، یہی کام مشغلہ ہے۔ کیا مشغلہ ہے؟ کیا مشغلہ ہے؟ ماحول کو خراب اور بگاڑ کس نے پیدا کیا؟ میرا مشغلہ ہے تو میں کیا مطلب، میں اللہ کو چھوڑ دوں؟ دنیا کا مطلب یہ ہوتا کہ کیا مطلب ہے کہ میں اگر کام کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، تو مطلب کیا ہوا کہ مجھے اگر کافروں سے ملنا پڑ رہا ہے، مجھے کسی اور سے ملنا پڑ رہا ہے، مجھے کاروباری اعتبار سے کسی جو ہے نا الگ سے لے کے رکھنی پڑ رہی ہے، تو میں اپنے دین کو چھوڑ دوں، اس کا سودا کروں؟ اور پھر میں کیوں کہ نہیں میں تو دنیا دار ہوں، اور اس لیے مجھے داڑھی منڈوانی پڑتی ہے کہ مجھے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ کیا میرا اللہ غائب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا؟ تو ہم اپنے لباس میں، اپنے چیزوں میں، اپنے ظاہر میں اس لیے وضاحت اور باقی یہ چیزیں رکھتے ہیں کہ مجھے ملنا پڑتا ہے، مجھے 100 لوگوں کے سامنے جانا پڑتا ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ یہ کون سے اپنے اوپر ظلم کرنے کی بات ہے؟ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، وہ تاجر بھی تھے، ملازم بھی تھے، حکومتیں چلائی، انہوں نے سب کچھ کیا۔ کون سا نظام چھوڑا ایسا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کوئی اصول ضابطہ نہیں دیا؟ اور ان سے بہترین حکومتیں دنیا کے اندر کسی نے نہیں چلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر بھی تھے۔ آپ نے پہلی جو ہے شادی کی تھی تو کس سے کی تھی؟ ایک تاجرہ سے نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کتنا زیادہ تھا، کہتے ہیں کہ جب لے کے مال جاتے تھے نا تو ان کے قافلے کے اندر جو مال ہوتا تھا نا، آدھے سے زیادہ مال حضرت خدیجہ کا ہوتا تھا جو تجارت قافلے کے اندر۔ تو لیلاف قریش ایلاف رحلت الشتاء والصیف، یہ رحلت الشتاء والصیف جو لوگوں کو جاتے تھے، یہ شتاء اور صیف کے سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کے ان موسموں میں جو ان کی آمد ہوتی تھی، کبھی شام کبھی بلاد دوسرے جگہ کی طرف، کس لیے ہوتی تھی؟ تجارت کے لیے ہوتی تھی۔ مال لوگوں کے لے کے جاتے تھے اور وہاں سے جو ہے نا مال لاتے تھے، پیسہ لے کے جاتے تھے، بڑے بڑے قافلے لا کے آتے تھے۔ کیا چیز تھی؟ یہ تجارت تھی۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کے لیے ضابطے بتائے۔ بازار میں جاتے اور جا کر کے تھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، اس کو اس طرح کرو، اس طرح کرو، سب ضابطے بتائے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، ہم اس وجہ سے جی یار مجھے اس لیے نماز کا ٹائم نہیں ملتا نا، مجھے ذرا یوں میٹنگ کرنی پڑتی ہے، مجھے یہ کرنی پڑتی ہے، مجھے فلانی کرنی پڑتی ہے۔ غضب ہے، غضب۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا ناراض کر کے آخر ہمارا انجام کیا ہے؟ وہ سامنے قبرستان بھی دیکھو، کس کے کون فوت ہوگا، کون مرا ہوا، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے عہدیدار وہ چلے گئے۔ ذرا قبرستان پہ جانے کا مقصد بھی سامنے رکھو، کیا ہے؟ او بھائی توبہ کرو، وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، توبہ کرو، اللہ کی طرف آؤ۔ تو اسی لیے نا غلطیوں کا احساس کرو، میں غلطی کر رہا ہوں تو توبہ کروں، نہ کرو بھائی اپنی زبان کو اس غلط نہ نکالو نا۔ اس جھوٹ نے تباہ کر دیا لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری تو ہر بات میں دوسری بات جھوٹ کی ہوتی ہے اور پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، ایسا بھی کہ یا اللہ میری توبہ ہے، یا اللہ مجھے غلطی ہو۔ تو اس لیے یہ جو توبہ کا دروازہ کھولا ہے نا، یہ اللہ کا انعام ہے اس امت کے اوپر، اس امت کے اوپر انعام ہے۔ فرائض ہے، ہم فرائض میں لگے ہوئے ہیں، فرائض کو چھوڑ رہے ہیں، فرائض کو عام آدمی
مستحبات اور سنت فرض کو چھوڑ رہے ہیں، نماز فرض ہے نا، کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں۔ اب اس سے انسان کیا گیا میں نے 50 سال میں نے نماز نہیں پڑھی، کوئی آدمی کہ میں نے 50-60 سال نماز نہیں پڑھی، وہی 50 اور 60 سال نماز نہیں پڑھی، کیا کر ایک دو رکعت نماز پڑھ، نہیں نماز پڑھتا ویسے اللہ کے ساتھ، اے اللہ میرے سے غلطی ہوگی میں معافی مانگا، میں 50 سال میں نے نماز نہیں پڑھی، یا اللہ مجھے غلطی ہوگی میں، اب اس کے 50 سال مزید تھوڑی ہو گیا کہ اللہ جانتا ہو یا نہ ہو، کیا پتہ 1 سال کے بعد فوت ہو جائے، یا ہو سکتا ہے 1 منٹ کے بعد فوت ہو جائے۔ اس کو کیا ہے اللہ نے یہ دروازہ کھولا، اس نے کہا یا اللہ میری توبہ، میں معافی مانگتا ہوں میری توبہ۔ اب 50 سال کسی کی عمر ہے تو سمجھو کہ 15 سال کے بعد اس پر فرائض شروع ہو گیا تھا نا بالغ ہونے کے بعد، اب اس کو وہ کام کرنے توبہ کرے گا نا، جتنے اس کے 45 سال یعنی 35 سال اس کی اگر نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے نا، وہ جو گناہ تھا نا وہ گناہ اس کا توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا، گناہ چھوڑنے سے گناہ معاف ہو جائے گا توبہ کی سچے دل سے۔ پھر کیا کرنا ہے، اس کو لوٹانا شروع کر دینا، ہر نماز کے ساتھ 1 نماز لوٹائے، 2 نمازیں لوٹاتا رہے، ہر نماز کے ساتھ لوٹاتا رہے لوٹاتا رہے لوٹاتا رہے، قضا کرتا رہے ہر نماز کے ساتھ، فجر کے ساتھ 2 نکالی، ظہر کے ساتھ 4 نماز، اسی طریقے سے عصر کے ساتھ مغرب 3 پڑھ لی، تو عشاء پڑھ لی اور وتر پڑھ لی، تو روزانہ نماز کے ساتھ یہ لوٹاتا رہے۔ اس لیے زندگی 1 سال یا 2 سال تھی، امید ہے اللہ پاک سے اس نے توبہ تو کر لی تھی نا، مڑ گیا تھا نا، تو اللہ تبارک نے اس کو اگر موت آ گئی تو سب معاف کر دیں گے، لیکن یہ توبہ تو کرے نا، یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے، ندامت کرنا چاہیے گناہوں کے اوپر، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے۔ اور